اللہ ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل کر، آمین کہیے۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے، یہ کلمہ جب ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور آپ کو تبلیغی بھائی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، ایک پلڑے میں ساری کائنات ہو، ایک پلڑے میں کلمہ ہو تو یہ وزنی ہے۔ علماء آپ کو بتاتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور اس کا ذکر کرایا بھی جاتا ہے۔ اچھا میں ذکر کرنے بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ، تھوڑی توجہ رکھنا میری جانب، میں انشاءاللہ بڑی جلدی گفتگو میں آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا، آپ میرے بعد انشاءاللہ حضرات کو سنیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہا ہوں، پڑھے جا رہا، کیوں؟ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، کیوں؟ ساری کائنات سے وزنی ہے لا الہ الا اللہ، پڑھے جا رہا ہوں، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے آذان کی آواز آئی، حیا علی الصلاۃ۔ اب علماء نے بتایا ہے اس تسبیح کو یہیں پہ رکھ، یہ پڑھنا اب یہیں پہ رکھ، اس کا ورد اب یہیں پہ رکھ، اب اٹھ اس کے حضور سجدہ کر۔ تھوڑی سی ذہن پہ نہ، ذہن میری جانب رہے، میں انشاءاللہ بڑی جلدی شہادت پہ پہنچنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ پھر تیری زندگی میں رمضان آ گیا، اب روزہ رکھ، تیری زندگی میں ذی الحج آ گیا، اب قربانی دے۔ قاضی صاحب میں نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تب کہا تو نہیں تھا کہ نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، قربانی بھی دوں گا، سچ بھی بولوں گا۔ جب پڑھا تھا لا الہ الا اللہ تب یہ تو نہیں کہا تھا۔ توجہ ہے میری جانب؟ میں نے عرض کیا جب تو نے کہا تھا نا مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، تب یہ تو نہیں کہا تھا لباس بھی دوں گا، روٹی بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، عزت کا رکھوالا بھی۔ جب تو نے کہہ دیا قبول ہے تو اس میں عزت بھی آ گئی، جب تو نے کہہ دیا مجھے قبول ہے تو روٹی کا ذمہ بھی تیرے آ گیا، جب تو نے کہہ دیا قبول ہے تو مکان کا ذمہ بھی تیرا ہے، جب تو نے کہہ دیا مجھے قبول ہے تو لباس کا ذمہ بھی آ گیا، روٹی کا ذمہ بھی اس میں آ گیا، رہائش بھی آ گئی، راحتیں بھی آ گئی۔ جب تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ نماز کہتے ہیں تو تجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ کہتے ہیں تجھے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں تجھے زکوٰۃ ادا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کسی ایک سے بھی انکاری ہوگا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ میں نے عرض کیا کہ کلمہ جب آپ نے پڑھ لیا حضرت جی تبصرہ بعد میں، تبصرے بعد میں، پہلے میرے میں جو اللہ کرے میں گفتگو رکھ سکوں، میں تو ارادہ کچھ اور رہ کے آیا تھا بھائی جیدی کی وجہ سے۔ یہ تقاضا کرتا ہے کلمہ، کلمہ کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے، مختلف دور میں مختلف تقاضے کرتا ہے، مختلف دور میں مختلف تقاضے کرتا ہے۔ یہ میرا جملہ سمجھ لو تب شہادت سمجھ آئے گی۔ شہادت ہوئی کیوں، ہوتی کیوں ہے، کیا وجہ بنتی ہے جب اپنی جان کو بندہ پیش کرتا ہے؟ کہا تو نہیں تھا اس وقت جب لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ توجہ ہے دوستو؟ وہاں اس معراج پہ پہنچا کب جاتا ہے لا الہ الا اللہ؟ اچھا میں چلو شارٹ کر دیتا ہوں لفظوں کو۔ نماز، یہ مولانا آپ کے لیے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ تقاضے ہیں مذہب سے متعلق۔ کس سے؟ بولیے۔
میں نے عرض کیا نا کہ یہ جملہ میں علماء کے حوالے کر رہا ہوں، خصوصاً اپنے بھائی مفتی عبداللہ صاحب کے. یہ تقاضے ہیں مذہب سے متعلق، لیکن اسلام محض مذہب نہیں ہے. یہ تو حادثہ ہوا کہ ہم نے اسے مذہب بنا دیا. یہ تو حادثہ ہوا کہ ہم نے اسے مذہب بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے. اسلام یہ تقاضے ہیں مذہب سے متعلق، اور ہم ابھی انہی کے چکروں میں ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، نوافل، صدقات، یہ مذہب سے متعلق ہیں. میرا جملہ آپ تک پہنچ گیا، یقین جانو بخیل سے بخیل بندہ بھی خود کو چپ نہیں رکھ سکے گا. جب دین تقاضا کرتا ہے تو دین لانے والا پیغمبر غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے مولا دین کا تقاضا ہے، عمر عطا کر دے. تب مذہب کا تقاضا نہیں تھا. پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے. تب دین کا تقاضا تھا، مذہب کا نہیں. اب اس دین کے تقاضے کے لیے مرد جری جاری. جب بدر میں آقا سجدے کی حالت میں ہیں، صحابی رسول کو دروازے پہ کھڑا کیا، کوئی اندر نہ آئے. آج میں اس سے دو باتیں کرنے چلا ہوں. بولو یارا بولو. میں جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں اور میں مستند بات آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. میں دو باتیں کر لوں، کوئی اندر نہ آئے. لیکن ایک اندر آنے والا ایسا آیا، صحابی نے اسے روکا نہیں. وہ آنے والا ایسا اندر آیا، دیکھا آقا سجدے میں ہیں اور پگڑی مبارک، امامہ مبارک زمین پہ گر چکا ہے، زمین پہ آ چکا ہے. آقا سجدے میں ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، دعائیاں ہیں رب کے حضور. اللہ انہیں لے آیا ہوں، اللہ یہ میری ساری زندگی کی کمائی لے آیا ہوں، اللہ یہ 313 لے آیا ہوں، اللہ لوگوں نے مجھے دھکے دیے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، لے آیا ہوں. لوگوں نے مجھے پتھر مارے، انہوں نے میرے راستے میں پلکیں بچھائی ہیں، اللہ لے آیا ہوں. لوگوں نے مجھ پہ تیر برسائے ہیں، انہوں نے میرے اوپر پھول برسائے ہیں، اللہ لے آیا ہوں. امیہ نے چمڑی ادھیڑی ہے بلال کی، اللہ حبشہ سے چلا ہے، لے آیا ہوں، لے آیا ہوں. اب دین کا توجہ، اب دین کا تقاضا تھا. آقا فرماتے ہیں اللہ اگر یہ نہ رہے، اگر کوئی ذوق والا بندہ بیٹھا ہو نا تو میں جملہ بڑی جسارت کر کے کہہ دوں. آقا نے یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ رہا. کیا کروں کیا کروں. آقا نے یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ رہا، اگر یہ نہ رہے. سبحان اللہ، کیا ذرا لطف ہے. آقا کے جملے ہیں، اٹھائیے بخاری شریف. اگر یہ نہ رہے، اگر یہ نہ رہے تو اللہ پھر سن، اگر یہ نہ رہے قیامت تک میں محمد کہہ رہا ہوں، قیامت تک تیری توحید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہ ہوگا. تو مجھے کہنے دے دین کی بقا رب نے محبوب کی زبان سے بتائی ہے کہ صحابہ ہے. یہ دین کا تقاضا کیا تھا؟ دین کا تقاضا تھا. عمر مانگا. اب سوال ہے یہاں پر ایک، حضرت مناظر صاحب سوال ہے، مانگا کیوں؟ اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے. اگر عمر نے آ کر فاطمہ کے دروازے کو آگ لگانی تھی، اگر عمر نے آ کر آل بیت کو تنگ کرنا تھا تو یہ اسلام کی عزت نہیں ہے. رب دیتا کیوں، حضور مانگتے کیوں؟
جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ کہہ دو یار، عمر اسلام کی عزتوں کے لیے آیا، اسی لیے تو جب حضرت ابو بکر وصیت لکھوانے لگے تو حضرت عثمان کو بلایا۔ باتیں مشکل تو نہیں ہوگی، نہیں تو شعر سناؤں جلدی جلدی۔ جو ہے حضرت عثمان کو بلوایا، میرے بعد خلیفہ غشی طاری ہو گئی، نقاہت تھی، نیند کی آغوش میں چلے گئے حضرت ابو بکر۔ حضرت عثمان نے جلدی سے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا، کتاب بند کی، اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر بیدار ہوئے، بلوایا عثمان کو، کیا لکھا ہے؟ وہ جو میں لکھوا رہا تھا تو نیند کا غلبہ آ گیا، تو کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی خدمت میں کہ میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے قبول تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا، میں نے لکھوانا عمر کو بلایا، میں نے تیرا نام لکھوایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں کنو جا کے سناوا، میں نے صرف دس دیو، میں سناوا کنو، میں کنو جا کے، میں صرف اتنا دس دیو، میں سناوا کنو جا کے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے، خلافت کو عمر کی، میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ پرچی پکڑی اور آئے لوگوں کے سامنے جناب ابو بکر، اور اس پکڑی پرچی کو ہاتھوں میں پکڑ کے فرمایا اس پہ میں نے جس خلیفہ کا انتخاب کیا ہے قبول ہے۔ انداز دیکھ، انداز دیکھ، اس پہ میں نے جس کا نام لکھا ہے قبول ہے۔ ایک کونے سے آواز آئی لا نہیں، چکوال والا چپ رہو، تہاڈی مرضی، بولو تہاڈی مرضی، میں تے بول رہا، میں نہیں، جدو جملہ آ جائے گا ادوں دی گل کر دیا، میں تے بول رہا۔ ایک کونے سے آواز آئی لا نہیں قبول۔ دیکھا کون ہے تو جناب علی ہیں، پوچھا علی آپ کو کیا ہوا، کیوں قبول نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر اگر عمر کے علاوہ کسی کا نام لکھا ہے تو قبول نہیں۔ اللہ ایک ذرا کو ذرا سبحان اللہ۔ میں اس عمر کو مانتا ہوں جسے علی نے خلیفہ مانا، میں اس عمر کا قائل ہوں۔ برالعرض یہ کرنے چلا تھا کہ آقا نے جب دین میں تقاضا آیا تو عمر کو مانگا۔ بولیے بولیے بولیے، ان شخصیات پہ تنقید مت کر کے اپنا ایمان مت بگاڑو۔ تاریخ گند ہے، تاریخ کے کہنے پر نہیں بنایا۔ جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے، جس ترازو پر سونا چاندی تولا جاتا ہو وہاں لکڑیاں نہیں تولتے، اور جہاں لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو دیکھنا ہے، تاریخ تو گند ہے، اللہ کے قرآن میں دیکھو یا آقا کے فرمان میں دیکھو۔ جب وہاں دیکھو گے تو وہاں محبتیں دکھائی دے گی، وہاں چاہتیں دکھائی دے گی، وہاں الفتیں دکھائی دے گی، وہاں راحتیں۔ اس شخصیات پر اگر آج کوئی تنقید کر کے اپنا ایمان بچانا چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن آج تو اپنے ڈرائنگ روم کو سجائے، اس تیری سجاوٹ دکھتی ہے، تو گھر کو سجائے تیری سجاوٹ دکھتی ہے، تو دکان کو سجائے تیری دکان کی ہوئی سجاوٹ دکھتی ہے۔ کیا کہنے ہیں صحابہ کے، اللہ جن کے متعلق فرماتے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، محمد کے یاروں کے دلوں کو میں نے خود سجا دیا۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے۔ سارے ہلا دیو، میں بولنا تو اڈے سے تو میں ہی بولیا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ مسجد ہے، بولیے بولیے میرے ساتھ۔ یہاں کسی کو جوتے لانے کی اجازت نہیں کہ ہے، جوتے پہن کے کوئی آ سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے 100 سال پہلے یہاں مسجد نہ ہو تو جوتے لا سکتا تھا، اب نہیں لا سکتا۔ ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت ٹائل تیرے واش روم میں لگی ہوئی ہو سکتا ہے اس سے قیمتی ٹائل تیرے گراج میں لگی ہوئی ہو، وہاں تو جوتے لے کے جا سکتا ہے۔ مسجد کا کچا سین بھی ہے تو جوتے لانے کی اجازت نہیں۔ بولنا بولنا بولنا، مسجد کا کچا سین بھی ہے تو جوتے لانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اب اس جگہ کی نسبت بدل گئی، اب اس کی نسبت، مسجد نہ ہوتی جوتے لا سکتا تھا، اب جوتے لائے گا تو جوتے پڑیں گے۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، اب جوتے لائے گا تو جوتے پڑیں گے، اب نسبت بدل گئی، صحابی کی نسبت بدل گئی، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ڈوک بیر چکوال میں آج پہلی بار تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی اس یونٹ کے زیر اہتمام شہدائے اسلام کانفرنس میں برادر عزیز علامہ خرم بلال منہاس حافظہ اللہ، ان کی خلوص بھری دعوت پر، اور بھائی اشتیاق صاحب، بھائی سعید صاحب، انہوں نے جو محبت سے اس کانفرنس کا اہتمام کیا، ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اکثر چہرے مجھے نئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اب مجھ سے پیش رو خطیب حضرت شاکر صاحب، انہوں نے جس خدشے کا اظہار فرمایا
اچانک سے تبدیلی نہیں کی گئی. میں نے پہلے سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 1 بجے میں اپنے لفظ اپنے سامعین کے گوش گزار کروں گا. عنوان بھی خوبصورت ہے، علاقہ بھی بڑا مذہبی ہے. حضرت قاضی صاحب کی محنت والا علاقہ ہے. آپ حضرات کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. میرا آنا ایک مجبوری، ہر خطیب اور ثناخوان رسول کا آنا مجبوری کے وقت دے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے. آپ نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے اور یارانے سے محبت کی وجہ سے تشریف لائے ہیں. اب اکثر چہرے نئے بھی ہیں میرے لیے اور بزرگ بھی زیادہ تشریف فرما ہیں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں سفید ریش. اب میں چھوٹا ہوں، بزرگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ زور زور سے بولیے گا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں نہ بیٹھیں یہاں بیٹھ جائیں. جس انداز سے بھی بولیں آپ کی مرضی، اور جہاں بھی بیٹھیں آپ کی مرضی. میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے بڑے سادہ سے لفظوں میں رکھنے چلا ہوں. اللہ کرے ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. آمین کہہ دیں. شہادت کا درجہ اس پہ تو بندہ پہنچتا ہے اس وقت جب ایمان اپنے معراج پر ہو. میرے عزیز معروف ثناخوان رسول جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس حافظہ اللہ تشریف لے آئے. آپ یقین جانیں انہیں سنیں گے تو آپ سنتے رہ جائیں گے. بہت خوبصورت اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. لکھتے بھی خود ہیں اور پڑھتے بھی خود ہیں. میں اب اجازت ہو تو گفتگو رکھوں جی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ چہرے نئے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. میں کچھ گستاخی نہیں کر سکتا کہ بولیے گا، اور یہ بھی نہیں گستاخی کر سکتا کہ یہاں نہ بیٹھیں یہاں بیٹھیں. بس تھوڑی دیر توجہ سے سن لیں، یہی انشاءاللہ کافی رہے گا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کرے ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک بندہ ہونا اور وہ کہیں الیکشن کی، چلو مثال لے لو، الیکشن کے دنوں میں کبھی ایک پارٹی کی طرف چلا جائے کبھی دوسری پارٹی کی طرف چلا جائے. ادھر سے بھی بریانی کی پلیٹ کھا لے، ادھر سے بھی جا کے ایک بوتل چڑھا لے، ادھر سے بھی 7 اپ پی آئے، تو لوگ کہتے ہیں کیا بندہ ہے تو، انسان بن کسی ایک طرف رہ. پورا کا پورا کسی ایک طرف تعاون کر، اپنی ہمدردیاں کسی ایک پلڑے میں رکھ. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ کیا کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے. اور جس گھر میں آ گیا، جس پارٹی کی طرف آ گیا، اب وہاں آ کے فساد نہ بپا کر، یہاں آ کے فسادی نہ بن. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ، داخلی دروازہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک. اللہ تنہا ہے، کوئی مانے تب بھی تنہا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی تنہا ہے.
کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اب چلے، میں آپ کے مزاج کے مطابق، ارادہ تو کچھ بدل رہا تھا لیکن کیا کروں۔ ابو سفیان حضور کے دامن میں آ گیا، کاش تھوڑا جا ابو سفیان حضور کے دامن میں آ گیا تو پھر حضور نے فرما دیا اب جو ابو سفیان کے دامن میں جائے گا اس کے لیے بھی امان ہو گئی ہے۔ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ دین کا اور میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں لے کے جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں فرماتے ہیں میرا مشن پوری دنیا میں پھیلے۔ بولو یارا، بولو میرے ساتھ، میرا مشن پوری دنیا میں پھیلے۔ اللہ نے اس کے پھیلانے کا انتظام کیا ہے جماعت پیغمبر سے، اور صحابہ اسے لے کر پھیلے ہیں۔ ایک ہر خطیب سے سنتے کیا ہو، آپ خود سناتے ہو لوگوں کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ میں نے دین تم تک پہنچا دیا۔ یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگلا جملہ پیارے آقا کا کیا تھا؟ غائبین تک کون پہنچائے گا؟ آقا پوری دنیا کے نبی ہیں، آقا پوری دنیا کے نبی ہیں، پہلوں کے نبی ہیں، آخرین کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ بولو بولو بولو، نبی ہیں، نبی ہیں تو نبی جو آخر تک کے لیے نبی ہے، وہ آخر تک کے لیے اپنا قاصد کسے بنا رہا ہے؟ قاصد پہ جو انگلی اٹھائے گا تو نبی پہ انگلی ہے۔ غائبین تک تم پہنچاؤ گے۔ بدر میں فرمایا اللہ انہیں بچانا ہے، یہاں فرمایا غائبین تک تم پہنچاؤ گے۔ اللہ نے اس کے لیے انتخاب جماعت پیغمبر کا کیا ہے۔ آقا کے مشن کو لے کر پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی ریاضتیں اکٹھی کر لی جائیں، کسی ایک صحابی کی ایک اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے۔ ایک اور جملہ آ گیا، بس آ گیا، چلو سنا دیتا ہوں۔ حضرت احسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سبحان اللہ، میں ہی کہوں گا انشاءاللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ نہیں، یوں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب، چلو 5 منٹ بولو، میں جلدی جان چھاڑ دیں، کہو الحمدللہ۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب، بولو نہ بولو، جڑے موبائل جنہوں نے پکڑے سارے بولو میرا۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب، یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب، مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ پسینے سے بو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم کا پسینہ بدبودار نہیں، خوشبودار تھا۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب، بول بول، آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا، آقا کے روزے میں کیسے سو سکتے؟
یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. پہلو مصطفیٰ میں سو رہے ہیں جناب ابو بکر و عمر. کہو ذرا سبحان اللہ. پیارے آقا نے ایک اور خواہش کا اظہار فرمایا. فرمایا میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے. ہم تو اپنے گھر کی زندگی چھپاتے ہیں نا. کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں پتہ ہے نا ہم گھر میں کیسے رہتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں گھر کی باتیں باہر نہیں بتانے. حضور اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے ہیں گھر کی باتیں باہر بتانی ہیں. ہائے ہائے میں ذمہ داری سے یاد دوں. گھر کی باتیں باہر بتانی ہیں. میں گھر میں کیسا رہتا ہوں یہ امت کو بتانا ہے. اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. میرے گھر کی زندگی امت تک پہنچے, میرا مشن پھیلے, اس کے لیے صحابہ کو چنا. میرے گھر کی زندگی ہر امتی تک پہنچے, اس کے لیے ازواج مطہرات کو چنا. لمبی بات ہو جائے گی, اس تفصیل میں نہیں جاتا. آقا نے ایک اور خواہش کا اظہار فرمایا, میں شہید کر دیا جاؤں, اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا. کیا ذرا سبحان اللہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن کا آدھا جسم حضور کی طرح, حضرت حسین کا آدھا جسم حضور کی طرح. کہو ذرا سبحان اللہ. پھر شہادت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے سری شہادت, ایک ہے جہری شہادت. نماز ایک سری ہوتی ہے, ایک جہری ہوتی ہے. ظہر اور عصر سری ہے, خاموشی سے امام تلاوت کرتا ہے. فجر مغرب عشاء جہری ہے, بلند آواز سے عیاں ہو کر تلاوت کرتا ہے. کیا تلاوت کر رہا ہے دکھائی دے رہا ہے. کون میری گل نہ سمجھ آ رہی ہے یار. کی کر کھانے کے بعد کہہ لوں اللہ انشاءاللہ. سامعین توجہ ہے, آپ بڑی مشکل سے سن رہے ہیں اور یقین جانو میں بڑی مشکل سے سنا رہا ہوں. جزاک اللہ. ایک ہے سری شہادت, ایک ہے جہری شہادت, ایک ہے پوشیدہ شہادت, ایک ہے عیاں کھلی ہوئی شہادت. حضرت حسن سری شہادت کے مقام پر پہنچتے ہیں, حضرت حسین جہری شہادت کے مقام پر پہنچتے ہیں. دونوں اور حضور نے خواہش کا اظہار فرمایا میں شہید کر دیا جاؤں, اس کے لیے اللہ نے حضرت حسن کو چنا, حسین کو چنا. اور یہ دو وہ شہزادے ہیں. میں حضرت حسین سے متعلق ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض ناقبت اندیش کہہ دیتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی. اقتدار کی نہیں, اقدار کی جنگ تھی. اقدار کی جنگ تھی, اقتدار کی جنگ نہیں تھی. اقتدار کی جنگ حسین کیسے کر سکتے ہیں؟ اقتدار کے لیے جناب حسین نہیں جا سکتے. حسین کی رگوں میں علی کا خون ہے, اور علی کو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ غالباً جاتے ہوئے فرماتے ہیں میں اپنا قائم مقام بنا کے جا رہا ہوں. یہاں رہیے آپ مدینہ میں, قائم مقام ہونا بھی اقتدار ہے یا نہیں ہے؟ علی کا خون ہے حسین کی رگوں میں, اور حضرت علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں علی یوں نہ کہو, میری آپ کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ و ہارون کی مثال. اس علی کا بیٹا حسین اقتدار کے لیے کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ اقتدار کی جنگ نہیں, اقدار کی جنگ تھی. تیرا حسین, میرا حسین, رب کا حسین, سب کا حسین, وہ مرتضیٰ کا, وہ مصطفیٰ کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا. کون حسین؟ گل امامت, نبی کا پرتو, نشان حیدر, چراغ مسجد, غلاف کعبہ, وقار منبر, حسن سجدہ. کون حسین؟ رضا کا بندہ, وفا کا بانی, شہید اعظم, خلیل ثانی, کتاب یزداں کی ترجمانی, نبی کے دی کی کھری نشانی.
رضا کا بندہ، وفا کا بانی، شہید اعظم، خلیل ثانی، کتاب یزداں کی ترجمانی، نبی کے دی کی کھری نشانی، کان حسین، کان حسین، حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گرا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ۔ حسین گر سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، وہ کربلا کا حسین شہزادہ حسین جنتی جوان کیسا، ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ نظر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے، حسین کی ہے نماز کیسی، حسین کا ہے دھیان کیسا، جدا ہے وہ دور تن سے مگر ہے جاری ابھی تلاوت، حسین کی ہے زبان کیسی، حسین کا ہے قرآن کیسا۔ ہے میرا رونا برال کوفہ، حسین پر تو واہ واہ، ہے میرا رونا برال کوفہ، حسین پر تو واہ واہ ہے، گلی گلی نگر نگر میں۔ چلو رہن دینا یار ہمیں۔ حسین کبھی نہ شہید ہوتا، کوفی گر نہ پلید ہوتا، حسین کبھی نہ شہید ہوتا، کوفی گر نہ پلید ہوتا۔ حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے، بولیے۔ اور ابتدا میں ذرا آئیے، میں نے جو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اقدار کی جنگ تھی، ابتدا میں آئیے حضرت حسین جب پیدا ہوئے اطلاع دی جاتی ہے پیارے آقا کو، پیارے آقا خود تشریف لاتے ہیں، گھٹی اپنے لعاب دہن سے دیتے ہیں، اذانوں میں کان کہی، ساری زندگی پیارے آقا نے اذان نہیں کہی، ساری زندگی پیارے آقا نے اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں اذان کیوں نہیں کہی پیارے آقا نے؟ عرف عام میں کہوں تو اذان بلاوا ہے نماز کی طرف، اور عرف خاص میں کہوں تو اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف۔ تو اذان پیارے آقا نے کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ جب اذان حضور کہیں آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت کوئی مومن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو جائے، کیونکہ حضور جو بلائیں کہ آؤ، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یقین جانو اگر آپ نے محبت سے سن لیا نا، آپ کو لطف انشاءاللہ آج دن تو رہے گا، وہ جملہ جب سن لیا آج کا دن آپ کو لطف رہے گا۔ حضور جو بلائیں آؤ، تو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مومن نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو جائے، اس لیے پیارے آقا نے اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی۔ تو قاضی کو کہنے دے کس قدر اعتماد ہے آقا کو حسین کی نماز پر، کہ نماز کے لیے بلاوا آئے گا تب بھی سر پہ قاتل کھڑا ہوگا، سجدہ قضا نہیں ہوگا، اور اقامت دین کے لیے بلاوا آئے گا تب بھی حسین کھڑا ہوگا۔ بولو 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 بولو، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے۔
گلے امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ، حسن سجدہ، سجدے کو جو حسن حسین نے دیا ہے، حسن سجدہ، سر پہ قاتل کھڑا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں کیا ہے، بتا دیا ہے حسینیت کیا ہے۔ حسن سجدہ جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اللہ ہمیں حسینی بنائے۔ نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے؟ سفید ریش بھی تشریف فرما ہیں اور اکثر بحث مباحثے بھی چلتے رہتے ہیں، اور فرقے پھیلانے والے بھی اپنے جوبن پر خواہ انہیں جتنی بھی مذمت کر لی جائے، لیکن ان کی اندر کی شرارت والا کیڑا انہیں کہتا رہتا ہے شرارت کرو۔ اس لیے توجہ سے آخری جملہ میرا سن لیجیے تاکہ میں پھر رخصت لے لوں آپ سے، اور عبادت سمجھتے ہوئے سنا رہا ہوں۔ عقائد کی بات ہے، ہم حسینی ہیں۔ میں نے کہا نہیں سارے بولو، اور یہ ادا جو میں نے کہا نا سارے نہ بولو، صرف حسینی بولیں، یہ مت کوئی سمجھے کہ بڑے سخت جملے ہیں، یہ رب کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کسی موقع پہ فرمایا یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو، کسی موقع پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سارے نہیں صرف مومن۔ سارے نہیں صرف مومن۔ یہ بھی جو فرمایا نا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سارے نہیں صرف مومن۔ کوئی اگر روزے کی توہین کرے میں روزہ نہیں رکھتا، میں بڑا یہ میں بڑا وہ، تو اللہ نے تو پہلے فرما دیا ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ مخاطب ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں سب سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں۔ ہم حسینی، بات لمبی ہو جائے گی، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اب اگر میں کہوں نا ہم سنی ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم سنت والے ہیں، اور سنی کمزور نہیں ہوتا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں نہ کبھی آپ کو بڑا ویلا ہو کے آؤں، 2-4 دن یہاں رہوں، سیروزہ لگاؤں۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی۔ چلو مناز صاحب آپ کے لیے، سنی ضعیف نہیں ہوتا، سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ چلو میں اس کی طے میں اب نہیں جاتا، بات دور نکل جائے گی۔ حسین اور لفظ ہے نا، وہ لفظ کے پیچھے پاور بتاتی ہے۔ سنی سنت والا، پاکستانی پاکستان والا، پچھلی پاور بتاتی، فوجی فوج والا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ وہ پاور بتاتی ہے کہ یہ اس والا ہے، یہ سنت والا ہے تبھی سنی ہے، اس کی نیشنلٹی پاکستان کی ہے تبھی پاکستانی ہے۔ جی میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ حسین والا ہے تب حسینی ہے، یہ حسین والا ہے تب حسینی ہے۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو،
میرے اقرار کو بھی دیکھو. وہ بول لے گا اج تے بول لے گا تے جان چھڈاں گا. میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو. یہاں انکار کیا ہے، بیعت نہیں کی، تن من دھن لٹا دیا ہے، کنبا لٹا دیا ہے، بچے ذبح کرا دیے ہیں، بیعت نہیں کی. لیکن تھوڑا سا پہلے دیکھ، میں جوان تھا، میں مدینہ میں تھا، میرے پاس فوج بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، علی بھی تھا، حسن بھی تھا. عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو. جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ.